رشتہ قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، دعاؤں کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہنس کے بول رہا ہے، ہم نے پلٹ کر ویسا ہی جواب دے دیا، ہم نے بڑی صلہ رحمی کر لی۔ یاد رکھیں کہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ میرا بھائی تو مجھ سے قطع تعلق ہی کرنا چاہتا ہے، میں پھر بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں اسے جوڑے بیٹھا ہوں۔ اس حوالے سے ایک عجیب بات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اب دعا سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہی دعا ہے لیلۃ القدر کی، یہی دعا آپ نے سنی ہے۔ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ہم سب نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، یہ دعا ہے کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہاں دو نقطے سمجھنے کے، ایک تو اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، ایک تو یہ ہم نے عمل کرنا ہے اور یہ ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ دوسرا کام ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ تحب العفو، اے اللہ تجھے معافی بڑی پسند ہے، تو ہم نے صرف ان الفاظ پر نہیں رہنا بلکہ ہم نے وہ عمل بھی کرنا ہے جو رب تعالیٰ کو محبوب ہے، اور وہ محبوب کیا ہے؟ معافی، معاف کرنا۔ آج شیطان ہمارے دلوں میں ایسا سرایت کیے ہوئے ہے کہ ہم جب معافی کا سوچتے ہیں تو فوراً ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں کسی کو معاف کروں، یا میں کیوں کسی سے جا کر معافی مانگوں، غلطی تو اس کی ہے۔ یہ عام ہمارے دلوں میں آتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میری کون سی غلطی ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب یہ جملہ ذہن میں آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رحمان کی طرف سے جملہ کون سا ذہن میں آئے گا کہ غلطی اس کی ہے یا میری ہے؟ میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، اور میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ تحب العفو، معافی کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کی غلطی تھی بھی، میں اس کے دروازے پر چلا گیا اور میں نے معافی مانگ لی، یاد رکھیں کہ اس کی مٹھاس اور اس کی چاشنی آپ کو تب محسوس ہوگی جب یہ آپ عمل کر چکے ہوں گے۔ رمضان سے پہلے مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک اپنے معاملات کو خوب جانتا ہے، کسی بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار عزیز اقربا میں سے کسی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے پاس چلا جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے اجر دنیا میں کسی سے نہیں لینا، رمضان کا اجر بھی ہم نے دنیا کی کرنسی کے بجائے آخرت کی کرنسی کی جب فکر کرنی ہے تو ہم نے یہ کام بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ خود اپنی معافی کو پیش کر دینا ہے، باوجود ذہن میں ہزار آئے کہ میری غلطی ہی نہیں، غلطی فلاں شخص کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کر دیکھیں، اور پھر رمضان المبارک کے اندر کی گئی اپنی عبادات کے اندر مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی۔ روزے کی مٹھاس، تراویح کی مٹھاس، نمازوں کی مٹھاس، نوافل کی مٹھاس محسوس ہوگی، اس کی چاشنی، اس کی لذت محسوس ہوگی جب دل کے اوپر سے یہ پتھر ہم اپنا ہٹا دیں گے۔ تو یہ دعا ہم نے اس انداز میں کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جب ہم اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، کیا کسی زیادتی کرنے والے نے مجھ سے اتنی زیادتی کی جتنی میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر کے زیادتی کر رہا ہوں؟ کیا اتنی بڑی زیادتی کوئی کر رہا ہے میرے ساتھ؟ جب نہیں کر رہا، اس کے باوجود میں جب یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تو پھر میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو کیوں دل میں لیے بیٹھا ہوں؟ میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ اور اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت ہماری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بلکہ وہ تو ایسا کریم اللہ ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا غفار ہے، وہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ وہ تو ایسا کریم اللہ ہے۔ اور پھر جب معاف کر دیتا ہے، یہاں ماں بھی معاف کرتی ہے تو دوبارہ غلطی پر وہ گزشتہ اس کا جرم یاد کرواتی ہے۔ رب تعالیٰ کیسا معاف کرتا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
تو یہ خاص کام ہم نے کرنا ہے. آج ہم نے یہی سبق لے کر جانا ہے. رمضان کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ عام معافی کا اعلان کر کے. خاص دعا رمضان کی ظاہر سب سے اہم ترین رات کی سب سے اہم دعا وہ معافی ہے. تو میں اور آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟